ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا بقیت اللہ حجت اللہ آیت اللہ علامات اللہ خزانات اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ مشیت اللہ لسان اللہ عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ حبل اللہ صراط اللہ صورت اللہ۔ کہ ظہور و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات دوستو، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کو پکا ایک دلیل میں سارے مسلمانوں کے لیے دے رہا ہوں۔ سب کچھ کر کے لوگ جنت اپنا حق سمجھ کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، پل صراط سے گزریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ تو ذات واجب حکم آئے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، ان کو روکو ابھی یہ مسئول ہے۔ وہ دین، وہ ذہن کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، کہا جائے گا کہ انہیں روکو ابھی یہ مسئول ہے، مسئول ہیں، ان سے سوال کیا جانا ہے، مفعول ان کے وزن پہ، یہ مسئول ہے، مسئول ہیں تو کسی سوال کے ہیں نا، کہا جائے گا انہیں ٹھہراؤ روکو یہ ابھی مسئول ہے۔ یہ آواز آئے گی تو وہ گھمنڈ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، کس بات کے مسئول، نمازیں ضرورت سے زیادہ، روزے ضرورت سے زیادہ، حج کر کے گھر اجڑ گئے، آپ کس بات کے مسئول ہیں، تسبیحاں بے شمار، توجہ ہے جناب، اعمال ڈھیر، تو آپ کس بات کے مسئول ہیں، جنت تو ہمارا
حق ہے کہا جائے گا رکو یہ مسئول ہیں. اہل سنت کے عالم ابن حجر مکی نے اس کو لکھا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ علی ابن ابی طالب. اگر ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہم نے جنگیں پڑھی ہیں ان کو بیان کیا لیکن کما حقو ہو ان کی حکمت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور کریم کرم کرے گی تو پھر ہی کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے. توجہ ہے جناب میرے ساتھ ہو تو میں لفظ کہنے لگا ہوں. بڑی جنگ ہے خیبر یہودیوں کے ساتھ ٹھیک ہے. قرآن نے جس کو فتح کہا 39 دن بھی تو جنگ ہوتی رہی نا. حیدر کو چھوڑ کے گئے پھر بلایا یا نہیں بلایا تو سمجھے کیا ہو. عزاد واجب نے سارے مسلمانوں کے گروہ کو سمجھایا اگر علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. حیدری سمجھ آ رہی میری بات کی. میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ کافروں کے سامنے سمجھایا. کل کفر جمع ہو گیا نا. کل کفر جمع ہو گیا میدان خندق میں. تو رسول ثقلین نے کہا من لہذا القلب کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. کوئی اٹھا کوئی بولا نہیں. ایسے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے. اور تاریخ نے یہ کہا قرآن نے کہا وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے کلیجے گلے میں آ گئے اور تم بدگمانیاں کر رہے تھے. کوئی سمجھ یہ کن کو کہا ہے جی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں جی. اور جو گھرے ہوئے تھے نا بچوں کہا کون ہے جس کتے کی زبان بند کرے. کوئی نہیں اٹھا. تو حیدر کرار نے کہا انا لہو یا رسول اللہ. تو سمجھانا یہ تھا کہ او سارے رضوان اللہ اگر علی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. پریشان تو نہیں یہ دیکھو یہ پہلو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں. یہ بڑی بکھری ہوئی باتیں میں لفظوں میں بند کر رہا ہوں. نہیں تو نہیں مانتے تو اللہ کے گھر میں آ جاؤ. کہا یا علی ان بتوں کو نکالنا ہے. توجہ ہے جناب. تو بڑے بڑے تھے نا کس کو اٹھایا بولو کس نے توڑے. تو پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی بیت اللہ نے بھی بتایا اگر علی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. کوئی میرے ساتھ ہو جی. میں ذرا آگے جانے لگا ہوں جی تاکہ آپ کی طبیعت فٹ ہو جائے میں سفر کو شروع کر دوں. ہاں یہ بیت اللہ بڑا ہے نا. ثابت کیا ہوا حیدر نہیں تو جب تک آپ مانیں گے نہیں میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا. اگر میرا مولا نہیں تو
ساری بات کو میں بند کرنے لگا ہوں اس لفظ میں. سب سے بڑی ذات نے سب سے بڑے کو اپنا مہمان بلایا. توجہ ہے یا نہیں جناب؟ اپنا مہمان بلایا کہ معراج ہوگی، سیر ہوگی. کچھ اور ہے یا نہیں؟ معراج ہے، سیر ہے، بڑا سفر کیا. جو ہی پہنچے تو آگے پردہ، آپ سامنے نہیں، مہمان کو بلا بھی بیٹھا ہے. تو معراج کی رات نے بھی بتایا کہ اگر علی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. حیدری چلو اب میں اس کو پلٹ کے کہنے، میری طرف دیکھو، پلٹ کے کہنے لگا. اگر ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. جس کے پاس نہیں وہ کچھ بھی نہیں. جب وہ ہے ہی کچھ نہیں تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں؟ جب وہ ہے ہی کچھ نہیں انہیں کہنا کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، تو جس کے پاس ہے، یہ تو ہے جس کے پاس نہیں وہ کچھ بھی نہیں. تو جس کے پاس ہے اسی کے پاس تو سب کچھ ہے. سبحان اللہ. طرف دیکھو جی، پریشان تو نہیں ہے جی آپ؟ یہ ٹائم کی ہو گیا جی؟ اچھا آئیے تھے جیڑے ویلے کوئی ساتھ تو ٹپیا نا پھر میں دس دیا. بسم اللہ بسم اللہ. 7:30 تو ٹپیا نا جی تو پھر 10. رائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. لو جی بات کرنے لگا ہوں فیصلہ پر. میں کہتا ہوں زندہ زندہ ہی مان جاؤ. اگر تمہارے پاس ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ابھی وقت ہے، مان جاؤ. جب ملک الموت آئے گا تو میرے مالک نے کہا یا ہارو ہمدان میں یمت، جو مرے موت آ ہی نہیں سکتی جب تک حیدر کو نہ دیکھ لے. تو جب سانس اکھڑے گی ادھر علی نظر آئے گا تو پھر کہیں گے نا کہ اگر علی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو زندگی میں ہی مان جاؤ، یہ عقیدہ بنا لو. اور یہ تو ہمارا ہے، کوئی اور چاہے نہ چاہے، بھلی لگے یا بری لگے، ہمارا ہے نا، ہے نا، ہمارا ہے. اب ہمارا معیار بھی تو دیکھو نا، وہ بڑا کچھ ہے جی، وہ بڑا کچھ ہے جی، وہ سب بڑا کچھ ہے جی. وہ بڑا کچھ ہوں گے تو تمہارے لیے، میرے لیے کچھ ہے تو وہ یہ ہے میں دیکھوں گا ولایت ہے یا نہیں ہے.
اچھا جی ولایت ہے تو پھر سب کچھ ہے. تم کچھ اور دیکھتے ہو, ہم بس ولایت دیکھتے ہیں. تم ولایت بھی دیکھتے ہو, ہم بس ولایت دیکھتے ہیں. توجہ ہے جناب, ہمارا معیار بس ولایت. جس کے پاس ہے وہ سب کچھ ہے. جس کے پاس یہ نہیں, ہمارے لیے وہ کچھ بھی نہیں. اس کے پاس کچھ نہیں. کوئی مجھ سے کہے کہ اس کا کوئی ثبوت, تو میں تقریر نہیں تصویر دکھانے لگا. بسم اللہ. کہو تو ایک جملہ کہو میرے سامنے اب آ گیا. بسم اللہ. جنگ صفین میں, یار یہ ویسے تقریریں باہر جانے والی نہیں ہیں, میں تو اپنے سمجھ کے کر رہا ہوں. بسم اللہ. کرنا اس کے لیے تو کچھ اور ہے, یہ میں اپنے سمجھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں. مہربانی کرنا جی. بسم اللہ. وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بڑے تمغے سجا کے آئے. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پھر انہوں نے ساتھ قرآن کا بھی تمغہ سجایا. سجایا نا. اب امیر نے کہا مارو تیر. بہت حق کے سن رہے ہو جی. کہا نا مارو تیر. تو تم اس سے کیا سمجھے ہو؟ اگر یہ میری تقریر ان کا عقیدہ ہوتی تو سفین کا رنگ ہی گور ہوتا. مولا نے کہا نا مارو تیر. وہ سمجھ ہی نہ سکے اگر علی نہیں تو جو کچھ ہے وہ کچھ بھی نہیں. توجہ ہے یا نہیں جناب؟ گھبرا تو نہیں رہے. اب میرا خیال ہے کہ آپ اس بات پہ فیصلہ کر چکے. اسی نیریاں تقریرہ نہیں کر دے, اسی رزلٹ پہ دس دے. سارا خلاصہ کٹ کے جے رزلٹ تے عملی نہ ہوئے تے باقی تمیداں دا کی فائدہ. وہ بندہ مسجد بھی بنائے, وضو بھی کرے, مصلی بھی پاوے, بانگ بھی دے وے, سجدے گاہ بھی رکھے, اقامت بھی پڑھے, تے نماز پڑھے ہی نہ. غلطی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری کس کے لیے تھی؟ تمہید. میں اس سے بھی آگے جانے لگا ہوں. یہ سارا کچھ کر لے اور نماز میں بھی ولایت کو چھوڑ دے پھر کچھ بھی نہیں. توجہ ہے جی. میں تھوڑے کو خیرات نہیں منگل لگا, میں چاہنا ہر بت ٹوٹ جائے ولایت دے سامنے. میں چاہنا یہ ہوں جو رکاوٹیں ولایت کے سامنے لگائی جائیں ان کو توڑ کے آگے بڑھا جائے. تمہارا دل چاہتا ہے یا نہیں؟ جتنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا ولی العالمین, یا وارث خون کریم, یا وارث مصطفیٰ, یا وارث مرتضی, یا وارث دین خدا, یا وارث سیدہ, یا وارث ذوالجنا, یا وارث ذوالفقار, ذوالفقار کی پکار, ہر عزادار کی پکار, اولیاء کی پکار, سادات کی پکار, زواروں کی پکار, پرداداروں کی پکار, ماتمیوں کی پکار, نعرہ حیدری. اللہ کو شہنشاہ کا ظہور دکھائے. مولا
دکھائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ذرا غور سے سننا. بسم اللہ. ایک مسجد بنی. میں بات کی ہے نا تو میرے سامنے آ گئی ہے. آپ کہیں گے کہ میں ایسے ہی خیالی باتیں نہیں کر رہا، میں قرآن کے سہارے پہ گفتگو کر رہا ہوں. قرآن سے ہی پوچھ لو، مسجد بھی بن گئی، نمازی بھی بڑے تیار ہو گئے، سج دھج کے. حضور سے کہا کہ آؤ ہماری مسجد میں. ذات واجب نے کہا میرا محبوب نہ جانا. کیوں؟ اگر علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. توجہ ہے یا نہیں یار؟ نہیں غور کر رہے. جی سو پڑھو جی. وہ باطن اللہ ہی تھا جس نے زہر علی کو چھپا رکھا تھا. وہ باطن اللہ ہی تھا جس نے زہر علی کو چھپا رکھا تھا. وہ زہر علی ہی تھا جس نے باطن میں اللہ کو چھپا رکھا. اللہ کا نہیں، علی کا گھر ہے. بے شک. خانہ کعبہ کے اندر جس نے بنت اسد کو چھپا رکھا تھا. بھائیوں بزرگوں، بات سن رہے ہو جی؟ یہ سبق ہمیں کیسے سمجھ آئے؟ بسم اللہ. اگر آپ بیدار ہوں تو میں ثبوت دینے لگا. ابو ذر نے مدینہ چھوڑ دیا. تسی نہیں گل مدینہ چھوڑ دیا نا، تسی جان دیو میں مدینہ چ مر جاں. پڑھ دیو نا، وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے. گھر، آبادی کہاں جا رہا ہے؟ صحرا میں. توجہ ہے جناب؟ ابو ذر سمجھا کیا رہا ہے کہ سب کچھ جو چھوڑ رہا ہوں رکھ کیا رہا ہوں. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیا بچا رہا ہے؟ بولو. ولایت. تو ابو ذر نے مدینہ چھوڑ کے ربضے میں جان دے کے بتایا بھول نہ جانا اگر علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. توجہ ہے جناب؟ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ تھوڑا آگے جانا ہے. بسم اللہ. پڑھتے تھے وہ، یہ تھے عمل کس کرنے. بھلا ابو ذر کیا کہتے تھے؟ کیا کرتے تھے ابو ذر؟ ہاں مدینہ میں سے کیوں نکالا؟ کیا کرتے تھے؟ دروازے کھٹکھٹا کے کہتے تھے لوگوں اپنی نسلوں کی پہچان کرو ولایت حیدر کرار سے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. میسا میں تمار نے ہمیں کیا بتایا؟ کھجور کو پانی دیتے رہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح ہے. بسم اللہ. دنیا پڑھی ہونا بے شک. بے شک. سمجھنا کچھ نہیں. بے شک. کیا ضرورت تھی میسم قصولی پہ آنے کی؟ سبحان اللہ. اور تم کو اتنی تو تکلیف نہیں ہے نا. اب میسم برسر دھار کیوں آئے اور سولی پہ بھی آ کے کیا کیا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اس نے کہا دھار بھی میرے لیے عرش ہے اگر علی پاس رہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سبحان اللہ. میرے بھائیوں، بسم اللہ. میرے بزرگوں، اس طرح تو میں پڑھتا جاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. بسم اللہ. اب میں اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنے. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھ لو سارے. ٹائم ہوا جی؟ بس ٹھیک ہو گیا.
پریشان تو نہیں ہے جی آپ؟ بسم اللہ میرے بھائیوں، یہ غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا تھا نا؟ بے شک بے شک اقرار ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ زبان سے کسی نے اقرار کر لیا بے شک تو کیسے پتا چلے کہ عمل سے ہے یا زبان سے ہے؟ اگر محمد رسول اللہ کہہ لیا جائے زبان سے تو کچھ حاصل نہیں سمجھ آ رہی؟ بسم اللہ تو پھر یہ کیسے پتا چلے کہ اس نے اقرار ولایت کیا ہے یا نہیں؟ میں اب آپ کو خواص کے گروپ سارے گروپوں سے نکال کے آپ سمجھ رہے ہو کہاں لے آیا ہوں، جو میرا روٹ ہے۔ دل پہ لکھ لو جی، دل پہ لکھ لو، میری طرف دیکھ بھائی، میری طرف دیکھ۔ بسم اللہ یہ گل عام ہے نہیں، تسی بندے بھی عام نہیں، بڑا قیمتی وقت کٹ کے آئے ہو تے اے محرم الحرام دی مجالس پاک نے تے میں تھوڑا ٹائم نہیں پہ ضائع کر بے رہا، شک بے نہیں شک مولا جان دے میں ذمہ داری سمجھ کے پیار سبحان کرنا۔ اللہ خدا کے بندو، جو بھی دل سے علی مولا مان لے اس میں جذبہ نصرت امام پیدا ہو جاتا ہے۔ بے شک کچھ سمجھ آئی ہے؟ کیا پیدا ہو جاتے ہیں؟ نصرت۔ پھر وہ عمل سے نصرت شروع کر دیتا ہے، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ ناصر۔ اس کا مطلب ہے ولایت بناتی ناصر مولا ہے۔ یا امام یا امام اللہ جل اللہ، یا ولی المظلومین وارث خون حسین یا معز المومنین یا مذل الکافرین یا امام المنتقم انتقام انتقام علی حق دا امامیہ۔ بھائیوں میں دلیل دینے لگا۔ اب نصرت ایک دین ہے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ بندے اندر نہیں سنی شیعہ اختلاف کی میں مکے، شیعہ چ اختلاف کی میں مکے، تو اسی سنی شیعہ دا اختلاف پہ آندے ہو، شیعہ دا اختلاف آندے ہو، میں نہ سائیاں مسلمانہ دا مک جائے۔ اگر تم دین کو دین نصرت سمجھ کے مانا ہو تو کہتے نہیں، میں دلیل دینے لگا۔ اور یہ کیوں نہیں کوٹ کرتے؟ کیوں مبلغ اسلام کی زبانیں گنگ ہیں؟ کیوں نہیں دنیا کے سامنے یہ میسج دیتے تاکہ نفرتیں ختم ہو جائیں؟ مدینے میں حضور سے ایک یہودی محبت رکھتا تھا یا نہیں؟ تھوڑی بحث کی، ہاتھ کھول کے پڑھو، بن کے پڑھو، او پڑھو، اے پڑھو، اے دیتے ہی ہو نا، بولو چالو تے صحیح ہو، اے دیتے ہی ہو نا۔ تو وہ حضور سے پیار کرتا تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو وہ شہر میں نہیں تھا، جب آیا تو اس سے کہا گیا کہ جس سے تجھے محبت ہے نا وہ میدان جنگ میں ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ میدان جنگ میں ہو، میں گھر میں کیوں رہوں؟ کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا رسول پاک نے اسے دعوت دی؟ بلایا؟ میں کہتا ہوں ادھر بلایا نہیں، وہ چلا گیا۔ میں ان کو کیا سمجھوں جن کو بلاتے رہے اور وہ پلٹے رہے؟
توجہ ہے جناب؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ آقا شہید ہو گیا، شہنشاہ انبیاء نے سر جھولی میں ڈالا تو مسکرائے. ساتھیوں نے تعجب میں پوچھا آقا یہ کون ہے؟ کبھی بزم میں ہمارے ساتھ تو بیٹھا نہیں تھا، کبھی مسئلے مسائل کوئی ڈسکس. میں کچھ کہہ رہا ہوں جی، آپ بڑا دور بیٹھے ہیں جی. کوئی اس نے ڈسکس ہی نہیں کی یہ کون ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. کہا یہ وہ خوش نصیب ہے مسئلے بھی نہیں کیے اور جنت میں بھی جا رہا. سمجھ آئیے نصرت کیا؟ بسم اللہ. بسم اللہ. کی ٹائم ہو گیا جی؟ 7:30. مولا پاک کے ظہور سلامتی کے لیے بلند صلوات. برائے ظہور سلامتی سرکار حجت علیہ السلام بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. برائے انتقام مظلومین بلند صلوات.
امام المنتظر اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اور سے علی ابا اللہ جل اللہ جل اور سے علی ابا اللہ جل اللہ جل اور سے علی ابا اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا امین ذوالفقار اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل آمین مرتضی اللہ جل اللہ جل آمین مرتضی اللہ جل اللہ جل مرتضی کی پکار اللہ جل اللہ جل مرتضی کی پکار اللہ جل اللہ جل ہم ناسیوں کی التجا اللہ جل اللہ جل انتقام انتقام اللہ جل اللہ جل سلیمان آرا حیدری میرے بھائیوں میرے بزرگوں اگر یہ میں آپ تک بات پہنچا سکا ہوں تو اس کی اہمیت کو سمجھو اس کا مطلب ہے نصرت نہیں تو کچھ بھی نصرت نہیں تو اور خصوصاً یہ مجالس کے حوالے سے اور ایام محرم میں یہ بڑا ظلم ہے کہ اس لفظ سے ہم واقف ہی نہیں ہوئے روز عاشور سید و شہداء نے یہ استغاثہ بلند کر کے حال من ناصرین ینصرنا سمجھایا کہ اگر میری نصرت نہیں تو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات میں ذاکر صاحب جڑے نے بڑے اچھے ذاکر نے تے مدرسے دے بھی پڑھے قبلہ اعجاز حسین صاحب دے کاظمی صاحب دے شاگرد بھی نے تے ساڈے واسطے بھی بڑے عزیز نے تے میں تے انہوں بڑے سودرے ساڈے کو پڑھیا سا سو جدوں تھوڑے پیسے لیندہ سے تو انہیں بڑا ذاکر ہے تے پھر اسی ایڈیاں بڑیاں نو پڑھا نہیں سکتے تو اسی سیداں لے پڑھا سکتے تے اے ساڈے واسطے تو میں گزارش کراں دا یہ بھی ساڈا اپنا گھر ہے تو تسی یہ نال پیار کرے آجے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑا خاص وقت لگا ہے ان لوگوں کو تیار کرنے میں اینے کدھرے ملتے جے این سرکار دا ذکر دعا کرنا کدھرے بیکھے جے کسے در سے چھے تے پھر ساڑھے باتے سعادت ہے سانو محرم چھے فریاد کرن دی بڑی اہمیت ہے تے سانو ہونا دے نال رل کے فریاد دا موقع مل گیا ہے کہ رل کے فریاد کیتی تے ناصرہ دے وچ نام لکھیا جا سکتا یا ولی المظلومین اللہ جل اللہ جل وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل انتقام انتقام اللہ جل اللہ جل علی حق دا امام یا یہ بڑا خاص خالص مجمع ہے ایتھے نہ کوئی ٹوٹ نے نہ کوئی کرائے دے نے نہ ایتھے کوئی حلال اللہ ہے ایتھے ککھ بھی نہیں ایتھے جنہ آجزی نال تسی ذکر کرو دے دلاں دے وچ بندے چلے جاؤ بسم اللہ یہ بھی ساڈے واسطے بڑی بسم اللہ سعادت ہے جی تے قاضی سادات نے تے درگاہ حاضر ہاں تے فریاد پہ کرنے نگاہ کرم کرو سائل بن کے تے یقیناً کرم ہو جائے بسم اللہ یقیناً کرم انشاءاللہ ہو جائے لو جی میں ان تواڈے سامنے بڑی آسان گل کر لگا
ان میں نے تو فکر ہی مک گیا ہوئے پڑھن کہ بہت اچھے ذاکر پڑھن والے نے وہ تھوڑا یہ پیاس ساری پوری کر دیں دے تے میں تھوڑے نالوں نے انجی گل کر لگا جی میں ایویں اپنے نال کری تھی ٹھیک ہے جی اب سمجھ آ گئی ناصر دین نصرت امام کا ناصر ہونا اسی کے پاس ولایت ہے اسی کے پاس دین ہے جس کے پاس نصرت کی دولت نہیں نہ ولایت ہے نہ دین ہے اب بسم اللہ اس دین نصرت کے لیے یہ کہتے ہو نا کربلا میں دین زندہ ہوا کیا مطلب ہے اس کا بسم اللہ کہتے ہو نا کربلا دین کیا دین زندہ ہوا آپ کہو گے نماز زندہ ہوئی ہے پہلے نہیں نماز پڑھی جاتی تھی بعد میں تے پہلا بھی کوئی لوگ نہیں سن پڑھ دے تے بعد بھی پوچھتے ہیں جو جی میں تھوڑے علاقے کوئی بے نماز ہے ہی نہیں تے پھر کی دین زندہ ہویا جی انجے رولا جو پائے آجے تو کوئی نہ بچارے انہیں سمجھاؤ بھی تے سونا دین بچان واسطے مولا نے آؤ کیتا جو کیتا تے غالا پائی جے وہ میں نو دستے سے یہ دین ہے کہ یہ جڑا کربلا چ بچے میں رولے رپیاں چ نہیں گل رہن دینی نکھیڑ کے دسنی چاہیے روزہ پہلا روزے نہیں سن تے بعد تے بروز پہلا بھی سن تے بعد بھی جے جاگ رہے ہو تو میں ایک لفظ آکھن لگا کتنے قاتل ہیں جنہوں نے روزے کی منت مانی تھی بے شک میرے دین کیڑا بچے ہو تو میں دسو مسجدیں 4 مسجدیں مولا حسین کے قتل پہ منت مانی اور پھر بنائی گئی تو دین کی بچے ہو تو میں سمجھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانی پہلے بھی پڑھتے تھے بعد میں بھی پڑھ رہے ہیں دین کیا بچے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں شبیر نے کربلا کے ٹبے پہ استغاثہ بلند کر کے سمجھا دیا کہ دین نام ہی نصرت امام کا ہے حق دا امام یہ جناب مسلم پاک کوفے کیا کرنے آئے تھے کوفے پڑھ دے ہو نا مضمون سے سارا پڑھیا جانا ہے نا میرا سوال ہے مکے سے مولا حسین نے اس کو کیوں بھیجا کوفے کیا بنا کے بھیجا حلال حرام کی تبلیغ کرنے کے لیے میں کچھ کہہ رہا ہوں اور کیا مسئلے بتانے کے لیے نماز روزے کے کیا بتانے آیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ماشاءاللہ یہی سرکار کا خطبہ ہے ٹائم نہیں اگر مولا نے چاہا تو کل گفتگو ہو جائے گی سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ یزید ملعون ابو سفیان کے طریقے پہ پیدا ہوا ہے اور شبیر قرآن کی طرح نازل ہوا ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات امام کا نائب بن گیا امام کا سفیر بن گیا امام کا وکیل بن گیا اگر تم بیدار ہو تو میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں
دو بیٹے بھی ساتھ لے کے آیا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ مسلم کو اس حق پہ یقین کتنا ہے. تسی سن دے نہیں پہ میں کی پہ آخر وہ یا جنہیں جاندے نے معاذاں تھے پتر نال لے کے جاندے مولوی دا نام تھے لو جڑا پتر نال لے کے گیا آپ ہی تیاریاں نال یہ بتایا ہے مسلم پاک نے کہ ہم اس حق پہ یقین کتنا ہے. صرف میں قربانی نہیں دینی میرے لال بھی قربان ہو جائے. بسم اللہ بسم اللہ. آکے بنائے کیا ناصر امام نصرت کا ہی پیغام دیا نا کہ سیدہ کے لال کا ساتھ دو, تخت کو نہ مانو, امامت کو مانو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ اب میں چھوڑنے لگا اور جانے لگا ہوں. میں بار بار سمجھانا یہ چاہتا ہوں امام کی بیعت کی طرف توجہ دلائی نا. جناب مسلم نے بیعت لی تو کس کی؟ امام. اس کا مطلب ہے سفیر نائب وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ پہ بیعت امام کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور اگر ایک بیدار ہیں تو ایک اشارہ کرنے لگا ہو, ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ظاہراً سفیر بن کے آیا, ظاہراً بن کے آیا. اس کا مطلب ہے جب آنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو پہلے سفیر آتے ہیں. یا امام یا امام اللہ جل اللہ جل یا وارث کربلا اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل علی حق دا امامیہ. سلوک کیا کیا؟ بیٹے رول گئے بلا تشبیہ. میری طرف دیکھو جی, یہ ٹائم ہے اور توا کے دروازے پہ زخمی بیٹھا. میں نے دیر نہیں کی. اس کا بیٹا دربار کا حاشیہ نشین سمبلون کا نام اس کا بلال ہے. یہ بار بار اس کا پتہ کرنے کے لیے تشریف باہر آتی تھی. جب نکلی تو آگے در پہ جناب مسلم, میں کہوں علی کا شیر زخمی بیٹھا ہوا ہے. کہتی ہے مسافر عید کا موسم ہے, ویسے بھی کوفے کے حالات خراب ہیں, شام ہو گئی ہے, ہر کوئی اپنے گھر پہنچ گیا ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے, گھر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہیں مائی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا آپ جناب مسلم ہیں, بسم اللہ آؤ اندر میرے گھر تشریف لاؤ, اللہ کی رحمت میرے گھر میں آئے. تیرا قدم ہی مولا حسین کا قدم ہے, تیرا قدم ہی مرتضیٰ و مصطفیٰ کا قدم. اندر آؤ. اس کے بیٹے نے محسوس کر لیا, جا کر اطلاع دی کہ جسے تلاش کرتے ہیں وہ تو گھر میں ہے. بس ادھر فجر ہوئی, ادھر 500 گھوڑا سوار توا کے دروازے پہ حملے کے لیے آئے. ادھر علی کے شیر نے لباس درست کیا, تلوار ڈھال امامہ درست کیا اور پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. توا آگے بڑھ کے کہتی ہے اللہ کا واسطہ باہر نہ جا, یہ دشمن ہیں بہت زیادہ ہے, تو پہلے بھی بڑا زخمی ہے. کہتے ہیں مائی پیچھے ہٹ جا, میری غیرت ہی برداشت نہیں کرتی یہ بدماش تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائے. جناب مسلم باہر آئے, جنگ ہوئی. اس وقت میں بس ختم کرنے لگا ہوں.
जंग हुई, भागे, मारे, और फौज बुलाई, फिर मारा, और फौज बुलाई, फिर मारा। अज़ादारो, अली का शेर लड़ भी रहा था और एक अरमान भी कह रहा था ओ मेरे हाशमी शेरों, मैं अकेला ही मारा जा रहा हूं। काश मेरे साथ मोहम्मद हनफिया होता, मेरा वीर अब्बास होता। मैं लड़ रहा हूं, मुझे दाद देने वाला भी कोई नहीं। अज़ादारो, आखिर गिरफ्तार किया, थके हुए तो नहीं हो। ये कुत्ते गिरफ्तार करके आका को लेके दरबार की तरफ जा रहे थे। मेरे जनाब मुस्लिम रोने लगे। साथ एक सिपाही था, उसने कहा रो क्यों रहा है? जो बुलंद मकसद के लिए आते हैं वो मकसद को पाते हैं, कुर्बानियां देते हैं, बड़े काम बड़ी कुर्बानियों से होते हैं। तो आपने अपना मकसद बयान किया, तो आप रो क्यों रहे हैं? कहते हैं तू क्या समझा है, मैं मौत से डर के रो रहा हूँ? शहादत तो हमारा विरसा है, अगर हमने नहीं लेना तो और किसने लेना है? शहादत हमारा विरसा है, कत्ल से नहीं डर रहा, रो इसलिए नहीं रहा। तो कहा फिर क्यों रो रहा है? कोई वतन याद आया है, कोई बच्चे याद आए हैं? कहते नहीं, बच्चों को भी नहीं रो रहा, वतन को भी नहीं रो रहा। तो कहा रो क्यों रहा है? कहते रो इसलिए रहा हूँ कि मैं शब्बीर को पैगाम भेज बैठा हूँ कि कूफे आ जा। अब कूफे के हालात ठीक नहीं, कोई है जो मेरा पैगाम मौला को दे कि इज्जतों वाली बहन को लेके कूफे ना आना। अज़ादारो, दरबार में पहुंचे। इस दरबार में जनाब मुस्लिम को कहा कत्ल कर दो, दारुल अमारा की छत पे लेके। जितने गिरफ्तार थे उनको भी बुलाए। कहो तो दो चार लफ्ज मालूमात के लिए आप तक पहुंचाऊं ना। जनाब हानी को भी बुलाया, कहा इन्हें भी कत्ल करो। मोहम्मद बिन कसीर को भी बुलाया, कहा इन्हें भी कत्ल करो। अम्मारा बिन सलहब को बुलाया, कहा इसे भी कत्ल करो। कोई सुन रहे हो जी? अब्बास बिन अब्दुल्ला को भी बुलाया, कहा इसे भी कत्ल करो। जब हानी आया ना तो दरबार में पता चला मुस्लिम को कत्ल करने के लिए छत पे ले गए। हानी की चीखें निकल गई। अज़ादारो, हानी जब रोया तो ये ताना मार के कहता है रोना था तो घर में रखा क्यों था? और कहते हैं ओ मलाउन, मैं अपने कत्ल की वजह से नहीं रो रहा, मेरा जिगर फट गया, हमारा मेहमान मारा गया। अज़ादारो, सरकार मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले गए। बस मैं छोड़ देने लगा। दारुल अमारा की छत पे मलाउन के हाथ में तलवार है और जख्मी शेर है और प्यासा भी है। हाय हाय, करबला वाला भी प्यासा मारा गया, जनाब मुस्लिम भी प्यासे मारे गए। करबला वाले का भी लाशा किसी ने ना उठाया, मुस्लिम का लाशा भी किसी ने नहीं उठाया। करबला वाले के लाशे पे भी जुल्म हुआ, जनाब मुस्लिम के लाशे पे भी जुल्म हुआ। अगर थके नहीं हो तो इस कुत्ते ने तलवार उठाई जनाब मुस्लिम की गर्दन की तरफ। इधर बस्तान आमिर से जातुल अर्क की तरफ शब्बीर का काफिला जा रहा है। हुसैन करीम घोड़े में सवारी में पीछे रह गए, काफिला आगे चला गया। जब बहन को भाई नजर ना आया, रो के कहती है अब्बास मेरा हुसैन कहाँ? अज़ादारो, गाजी ने घोड़ा दौड़ाया। रब्बे वफा कहते हैं मर जाता मैं ये मंजर न देखता। मैंने देखा कि शब्बीर के हाथ से घोड़े की लजामें छूटी हुई है, दस्तार गिरी हुई है, रकाब से पांव निकले हुए हैं और कोच पे पेशानी रख के कह रहा हाय गरीब।
میں نے جلدی سے قدم چوم کے کہا آقا تم نے رونا تھا تو میرے ساتھ آنے کا فائدہ کیا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا تجھے میں راز سمجھاؤں اگر برداشت کرے تو؟ کہا مولا میں تیرا نوکر جو ہوں۔ کہا پھر میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ جب دیکھا جلدی سے تلوار نکالی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ماں کے دربار سے خالی آنے کا واسطہ، اب میرا صبر نازما، مجھے اجازت دے میں کوفے جاؤں۔ آواز آئی کوفے جا کے کیا کرے گا؟ کہا ہمارا شیر بے وارثوں کی طرح مارا جا رہا۔ کہا ابھی کوفے نہیں جانا، جانے میں دیر ہے، غازی کٹھے جائیں گے، میں بھی اور تم ہی، فرق ہوگا تیرا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ ہوگا، میرا نیزے پہ۔ عزادارو کچھ دیر کے بعد شبیر کا درد اور بڑھا۔ ہائے مظلوم، ہائے مظلوم، کہتے ہیں آقا اب میرے مسلم کی کیا حالت ہے؟ کہا غازی دیکھ میری 2 انگلیوں کے درمیان۔ دیکھا جلدی سے تلوار پھینک دی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے لڑنے نہیں جاتا لیکن اجازت تو دینا۔ کہا جا کے کیا کرے گا؟ رو کے کہتا ہے آقا چھت کی بلندی دیکھو، میری بہن کا سرتاج ہے مسلم، جب نیچے گرے گا تو اس کا لاشا کون اٹھائے گا؟ اس کا سر جھولی میں کون ڈالے گا؟ لوگ کہیں گے کہ ملکہ لاہور کا وارث بے وارث ہو کے مارا گیا۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے، ان کے دشمن برباد ہوں، سادات کے گھر آباد ہوں۔ کہتے ہیں ابھی جانے میں دیر ہے، جائیں گے کوفے ضرور۔ او عزادارو کچھ دیر کے بعد شبیر اٹھے بھی، پھر بیٹھے بھی، پھر دونوں ہاتھ ماتم کر کے مار کے منہ پہ کہتے ہیں ہائے مسافر، ہائے مظلوم۔ کہتے ہیں آقا اب کون سا درد ہے؟ کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس ماتم کر کے کہتا ہے آقا یہ کس کے پاؤں میں رسی ڈال کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے؟ اور ایک کالے برقے والی بی بی ہے جو کہہ رہی ہے کوفے والوں او میرے لال کو دفن کرو، او کوفے والوں میرا مسلم مارا گیا۔ کہا یہ میری ماں بطول ہے۔ دعا کریں ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے، ان کے دشمن برباد ہوں، سادات کے گھر آباد ہوں۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ، سادات مومنین تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب ملک عمران خادم بجلی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور یہ آخری ذاکر ہیں، ان کے بعد اسی مقام پہ نظر نیاز کا انتظام کیا گیا ہے۔ تمام سادات و مومنین نیاز کر کے جائیں۔ قبل اس کے کہ ذاکر صاحب زیب ممبر ہوں، ایک ربائی عرض ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، توجہ، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ کل ایمان نعرہ حیدری، ٹھیک ہے مظلوم کا ذکر عذاب بھی چاہیے، ٹھیک ہے مظلوم کا ذکر عذاب بھی چاہیے،
لیکن اس ذکر عزا میں یہ دعا بھی چاہیے، درد و غم کب تک رہے گا خانہ مظلوم میں، درد اور غم کب تک رہے گا خانہ مظلوم میں، انتقام شہنشاہ کربلا بھی چاہیے، حسینیت یزیدیت یا امام المنتظر وارث خون حسین کل ایمان علی حق دا امام یا علی۔ تھوڑے تھوڑے اگیا ہو جو بسم اللہ سارے سارے اٹھ کے بادشاہ بھی سارے آ جائیں، کچھ بڑی مہربانی۔ مجنودیہ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اجازت ہے جی؟ رحمن اللہ رحیم اللہ کریم اللہ، ذکر پاک دے وارث محمد بن علیہ السلام دا ظہور، ذکر پاک صدقے بیماروں نو شفا عطا فرما، بلاد اولاد فرما، لیکن قید کا جو رہا فرما، شریف دی عزت محفوظ فرما، مومن نو کسی دا محتاج نہ فرما، ہر سال کربلا دا سجدہ نصیب فرما، تیرے جرے زدار ماتمی ٹوڑ کے درجات بلند فرما، تیرے ذاکرین ٹوڑ کے نکبلا بھٹی سے کمبر صاحب سائی منظور اللہ مناسب ملتان توسوی صاحب بابا خادم بجلی نوید عاشق بھی ہے، ملک سایہ ملک مختار علامہ سید ازگاز صاحب جتنے ٹوڑ کے مذاکر درجات بلند فرما، بابا اقبال شاعری سید گزران اللہ دی درجات بلند فرما، ذکر دا صدقہ پانو مینو مالک کس دا محتاج نہ فرما، مالک حسین دا صدقہ وارث زمانہ حجت خدا دا مالک ظہور فرما، سلام خوش ندیے امام زمانہ بلند تر سلوات۔ جتنا ذہنت آل محمد دا مقام بلند ہے اتنی بلند سلوات۔ نعرہ تکبیر، سب بولو جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے بولو نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد دشمن تلانت، پاک سین دے سب قاتلات تلانت، خوش ندی امام زمانہ بلندر سلوات۔ حسب اللہ حسب اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات۔ للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلوات۔ الصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین الصلوات۔ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کبھی سکون کی دولت ملی، مجھ کو تو زندگی نے
پہ لعنت جسم علی ذرا سناؤ میرے مرشد علی سلیمان اللہ سے نگری نو سلامت رکھے اللہ آباد رکھے کسی کا محتاج نہ فرمائے سادات ویڑے آباد عزادارن دی بھائی منظور شاہ بادشاہ دی مالک زندگی فرمائے مولا گواہ خالص مجمع بھی کم رہ گئے خالص ذاکر بھی کم رہ گئے اے عطائے آل محمد ہے تھوڑے تے خالص مجمع چل مولا دونا شمار کیتے کیونکہ دنیا خراب ہو گئی ہے انشاءاللہ حسین نہیں بن کران دی توفیق حسین بادشاہ کھنے ساڑھے آزادار اللہ اجازت ہوئے کہ بادشاہ دا قصیدہ پڑھی میرا دل چاہتا ہے اپنے وقت دے امام اس سردار دا قصیدہ سناوا جنہی جتی تھلے توڑا میرا رزق ہے اس امام زمانہ بادشاہ دا قصیدہ سناوا اس سردار دا قصیدہ سناوا اس بادشاہ دا قصیدہ سناوا جدہ عرش بھی محتاج ہے جدہ فرش بھی محتاج ہے اجازت ہوئے تو پڑھیے جی سلوہ مہدی آ گیا مہدی آ گیا ہو مہدی آ صرف دعا کر دیں مہدی آ گیا مہدی آ گیا ہو مہدی آ گیا تھوڑا آواز اچھا کر گیا مہدی جنا امام علی ہاتھ بلند کر کے حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پانچتری سوا لاکھ نعرہ حیدری بسم اللہ بھائی جان صرف دعا پانچ بندے بول پر چن چڑھیا شابان فلک تے جگ تے ہادی آیا چن چڑھیا شابان فلک تے جگ تے ہادی آیا چن چڑھیا شابان فلک تے جگ تے ہادی آیا چن سجائی مریم نے حوا نے زلف سجائی مریم نے حوا نے بادشاہ دی آہا زلف سجائی مریم نے حوا نے کجل پوایا زلف سجائی مریم نے صرف پانچ بندے بول پر دیا صرف پانچ زلف سجائی مریم سنیے کجل پوایا پڑھ بسم اللہ کئی کئی ماری لال کو مری چھایا مادھی سب بولو سب بولو کروڑ پڑے مہدی آ گیا مہدی آ گیا مہدی آ گیا مہدی آ گیا اپنی مرضی او مہدی آ گیا مہدی آ گیا چن چڑھیا شابان فلک تے جگ تے ہادی آیا چن چڑھیا شابان فلک تے جگ تے ہادی آیا چن چڑھیا شابان فلک تے جگ تے ہادی آیا زلف سجائی مریم نے حوا نے کجل پوایا زلف سجائی مریم نے حوا نے کجل پوایا آہا زلف سجائی مریم نے صرف پانچ بندے دعا کر دے پانچ بندے بادشاہ جی
ہاں پڑھ بسم اللہ کئی واری لال کو اپنی چھایا مادھی آگ گھر نر جس دے آیا ہے جد پاک حسن دا جانی سر سیرا مرزا تلا دا پایا تاج شہانی سر سیرا مرزا تلا دا پایا تاج شہانی مومن سارے خوش تھی پیڈیں دے آن سلامی مادھی آگ ہتھانو سلامے سلامے ہاتھ کھڑا کر کے حیدری ٹائم بھی مختصر ہے 8:30 تک بادشاہ میں نے حکم کیتا ہے ایک قصیدہ نواب کربلا دا ایک قصیدہ نواب کربلا دا اجازت ہوئی پڑھی اگے بھی بادشاہ کن تو سینہ ہوا ہے نظر اللہ نے حسن تھوڑا کر گیا آج ہے جگہ امام حسین نے سب کیا جا بڑی گرمی امام دا رنگ لائے نواب کربلا اس بادشاہ دا قصیدہ جدی جتی تھلے میرا توڑا رزق ہے اس بادشاہ دا قصیدہ جس پوری کائنات نو بچائے جس پوری کائنات جدا صدقہ کھائے اس نو حسین آتے اجازت ہوئے نواب کربلا دا قصیدہ پڑھیے خدا رسول کی حسن بدل کے ایک صلوات علی محمد ذات پڑھو اچھا ایک اور صلوات پڑھو ٹھیک چلو میں ایک اور قصیدہ پڑھ دوں ایک اور صلوات جینا سکھیا کربل جا کے جینا سکھیا اچھا جی اچھا جینا سکھیا اجازت ہے جی کعبے جا کے مسلم جھک دے کعبے جا کے مسلم جھک دے ہندو جھکیا کربل زندگی ہوئے ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین علی لال کلندر ساری زندگی ماریاں ٹکرا ساری زندگی ماریاں ٹکرا اللہ ملیا کربل نعرہ نہیں پائی سچ میں سلیمان ایڈا بڑا شعر سنانا صرف دعا کر دے بے شک نعرہ نہ پڑے دعا کر دے دل آنکھیں تے بولنے ورنہ چھٹی ہے کعبے نو جھک دی ای دنیا ساری کعبہ نو جھکنا دنیا ساری او کعبہ جھکیا کربل تہاڈی اپنی مرضی بڑی مہربانی جی نے سکھیا کربل جا کے کربل جا کے جینا سکھیا رضا کلی دے چندا صدقہ چندا صدقہ سانو ملیا کربل جا ہتھانو سلام ہاتھ بلند کر کے حاضری
آدھی یمین میں سچے پیو دی دھیاں آئے کر دے بی بی آدھی ہے مسلمانہ سانو نہیں پہچانیا جندہ کلمہ پڑھ دے اسے دیاں دھیاں نو لٹ دے آیت کر دے بی بی آدھی ہے حسین روندہ کیوں ہے میں وڈی پرددار آیت کر دے ماں دے نصیبہ چھ دربار دھی دے نصیبہ چھ دربار جڈا ماں گئی آئی صحابی دا دربار آیت کر جڈا دی گئی ہے شرابی دا بازار مسلمین تو بعد بھی آدن چاچا سلمان میں تھاک پئیا امیر بندہ ہے جدی ہائے نہ نکلے امیر بندہ 1400 سال ہو گئے مسلمان آدن شیعہ رو دن آتن نسا سکیوں رو دیا جس بی بی دا کوئی برا نائی مسلمانہ گھر مرے جاندے 18 بران مسلمانہ گھر بلاک مرے جڑی یادی رہی ہے چادر دیا میں سچے پیود دی شریفان تا لٹے گئے وسدہان تا جگ تو وکھرے اجڑے انجن قبر نال قبر کوئی نہیں عرشہ دے وسدہان فرشہ چ رول گئے سیدوں جنہیں دے گھرانو تالے لگے بولو چابیاں نہ لبیاں ایک مومن آ جائے اگر چابیاں لگ پمن ہاں لہاون لج کوئی نہیں اگلے دن میں جملہ پڑھا ہے میرے حصے دی مکان ہو گئی میں آکھا جنہ مسلط مرنائی و جنگلہ چ مار گئے روون علی راتن شرما کے نہ رومی اگلے سال نصیبہ علی محرم سننا ہے جتنا ہو سکے حسین نو مکان لے گی میری دعا ہے انشاءاللہ تیری میری اکھا حسین نو قبر تک رومی انشاءاللہ معاشر چ رومی رام تو سمی پنو میں بھی پندہ شام دی ملکہ لاہور دی ملکہ قبول کرے رومن ناوے ہائے ڈی وڈی کریں علی دی دھی شالہ راضی ہو جائے سید کسرا لیا ہائے واس صحیح رون واس نہیں جس دل میں پنج تنکی خوش بے بسی نہیں جس دل میں پنج تنکی خوش بے بسی نہیں جس دل میں پنج تنکی یار بے کے من دے دور دے وچو کیتا مشورہ بھین بھرائے سید کیڑا بی بی آدن ڈس دین تے کتنا خرچ ہوندے میں کون لکھ دے چند آیت کر دے جی میری نوکری ڈس دین تے کتنا خرچ ہوندے میں کون لکھ دے چند بین برانو آدھی روندہ کیوں ڈس دین پہ کتنا خرچ ہوندے میں کون لکھ دے چانزہ
شیاروں نے ہاتھ کم گیا جس دا دی پاک رضا بی بی آدھی نہ رو میری لکھ پیشی دربار دے وچ جی میں بچ دائی دی جی سید بچہ لکھ میری پڑھا ہاتھ کام گیا جس نام لکھن لگا شابین دی پاک رضا بی بی آدھی نہ رو میری لکھ پیش دربار دے وچ جی میں بچ دائی تین بچائے 19 رمضان آئی علی نو ضرب لگی آئی علی فرمایا ہے میری اولاد میرے قریب دھیاں بھی قریب آ گئی پتر بھی قریب آ گئے علی رو کیا دن میرے 2 کم رہ گئے ایک سجدہ رہ گیا ایک خطبہ رہ حسین فرما دن بابا نہ رو سجدہ جانے تا حسین جانے کانڈ دے پیچھے کھڑی آئی آن تے محمد دی ماں رو کے بی بی آدھی ہے بابا دھی پی آدھی ہے جتھو تینڈے پتر تھاک پائے اتھو تینڈی دی سید کا سوال ہے وطن بڑی پیاری چیز ہے وطن چھوڑیا نہیں جاندہ وطن چھڑایا جاندہ ہے کسی نے آکھیا حسین بادشاہ رک جا تیرے نال جو دھیاں ہیں تیرے نال جو بیڑا ہے بابا جی کسے مسلمان ہی جو نہیں آکھیا حسین بادشاہ نہ دھیاں نو واپس نہ لے کیوں دھیاں نو گھن بندہ کیوں بھیڑا نو گھن بندہ میری سین دا پہلا قدم گھر تو باہر آئے حسین بادشاہ روندے روندے زمین تے بہ گئے مقبول شہر نے بند لکھے بابا جی بند سن لیں مقبول شہر نے بند لکھے گھنٹے حسین کچھاوے سید ہے کھڑا ڈیندا بھینوں دا حسین رو رو کے آدن گال میں نے کتال تے مکویں دی تینڈا کتھا جی جی یہ موجودہ ہے سید مولا قبول کری گال میں نے کتال تے مکویں دی تینڈا کتھا نام جی سید لکھ میری گھنٹے حسین کچھا وادی کھڑا ڈیندے بھینواں دا گال مینڈے کتال تھے مکھویں دی تھینڈا کدھم نبا سید اگلی سطر پڑھا اجازت ہے میڈا وعدہ نال حسین فرما رہے خدا دے ہاں ایک گالو دل گھبرانا تساں آلیا ہو شام آدن تینو ٹرن دوال نہیں امیر بندہ ہے جدی ہائے نہ نکلے امیر بندہ ہے ہائے نہ نکلے جی تساں آلیا ہو شام آدن تینو ٹرن دوال نہیں جی سید جی بادشاہ جی اس بندہ سواب ساڑھے بابا خادم حسین بجلی صاحب نے ہو گئے اختیاری دا بند پڑھ دیا اجازت ہے رجب 28 آدھ رات بند سمجھی چاہ گیا مکان ہو گئے اے فیصلہ ہے علماء دا کیڑا
آن ستے ہوئے لوگ مدینے دے جڑا ٹریا چانزار امیر بندہ جو دہائی نہ نکلے جی جی سید لکھ میری جی ستے ہوئے لوگ مدینے دے جڑا ٹریا جی سید اے مولا علی دینا میری ہن ستے ہوئے لوگ مدینے دے جڑا ٹریا چانیا تیاری مدینہ دا پھڑیا تیاری مدینہ زہرا دا ریارا سارے عباس نوادا وچ سفر دے پیو دکھیا دا پڑا سیدہ دن مانو نہیں پیا بھولدا مل چولے وجنا تھی دکھی اس وقت مسائب کون گا سیدہ دن مانو نہیں بھولدا وچ مل دے لے وجنا تھی دکھی دکھی آدھا حسین بادشاہ فرماندن میرے نال ہر کہیں وجنا ہے ایک اکبر دی بہن نہیں ہے باجی چھوٹی دی ہوئے نا چھوٹی دی اول اللہ کسی تے وقت ہی نہ دے آئے مولا صرف کربلا لے تے وقت آیا کسی تے نہ وطن چھوڑنا ہوئے نا وطن چھوڑنا 7-8 سال دی دینوں آکھیں میرا بچہ میں آج ٹریا میں نہ واپس نہیں آنا تے تائیں کلیا رہنا اکسی بابا اللہ دے ناتے میں نو پیکا کفن پوائی جا تیرے بعد میں رول بجڑا بابا جی دنیا ٹکانا سوکھا بڑا اوکھا ہے جنہ پتہ لگا نا بند سنیا سین نو میرا فرشتے چ نہ نہیں روندی روندی بابے کو لائی لیکن نکے ہاتھ بننے ہائے رو روندی پئی رو کے سین فرماندن بابا پٹی بان کے مینڈیاں اکھیاں تے میں کنال دیوار بہائی وان ایک واری سونے اکبر دی تر لاندی بس چم ہائے کر دے ہائے کر دے ہائے کر دے ہائے کر دے ایک واری سونے اکبر دی تر لاندی بس ہائے کر دے جی بابا ایک واری عمل تے سوار ہو گئے حسین فرماندن قاسم میری دینو واپس لائے نہیں آئے اون واپس لایا نہیں آئے محمد واپس لایا نہیں آئے عباس واپس لایا نہیں آئے حسین آدھن اکبر حصہ دی بین واپس بین دے مامل دے قریب آکے اکبر نے رونا شروع کیتا ہے میری مامل سین نے میری سین نے مامل چو بٹھا ہے روند بھی بیٹھی ہے رو رو کے سین فرمان دی یہ گھبرا نہیں یوسف پانچ تندہ انہا اجڑیاں دی تسکین تو آکھی عمل ویسا نہ تھی اتنا غم خط لکھ چھوڑی اس وقت کے مسائب کو نہیں خط لکھ چھوڑی میں کو شادی دا تینی نہیں تھی دی توہین اکثر شرفا دیا شادیاں وچ آویدن کئی مس بی بی آدھی اکبرہ باب نال لگیا ویدے تے ٹروان بی بی آدھی اکبرہ جنہ شادی آوی میں کو ضرور بلوے میری حسرت ای بین پلو بنداوی اکبرہ ٹریا تمہیں دے شالا بچ پویں
حسین فرمانے اکبر ٹر جا میری سین نے مٹی کٹھی کی دی ہے اکبر دا قدم مٹی چ رکھے ہے بی بی آدھی ہے نہ قدمات میں جی دی راس مینو دسیا کڈن ول سے ستویں دا وعدہ کر کے گیا ہے نہ اکبر ولیا ہے نہ قاسم ولیا ہے نہ آن ولیا ہے نہ محمد ولیا ہے کربلا کھا گئی 9 لاکھ لٹنا لائی سیدہ 9 لاکھ لٹنا لائی کلا مری جنا لائی کوئی پتھر مرے داری ہے کوئی تیر مرے داری ہے کوئی نیزہ مرے داری ہے کوئی تلوار مرے داری ہے قرآن دی قسمیں جنو کچھ نہیں ملتا کربلا دی بیت مظلوم زخم تغدا آدھی رہی ہے نمار عید چھڑا مومنین حضرات ادھر تشریف رکھیں